بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہو آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اردو کا، اس کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ ٹھیک ہے، کیا عنوان ہے؟ کسان کی دانائی۔ دانائی کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی۔ تو آئیے بچوں، اس چیپٹر کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، یعنی پچھلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایت کا مطلب ہوتا ہے عوام، ٹھیک ہے، ماتحت لوگ۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا، یعنی پوچھتا، ان کے حالات کے بارے میں پوچھتا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، ٹھیک ہے، کسان کاشتکار جو زمین میں مختلف چیزیں کاشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روبرو یعنی آمنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ یعنی تمہیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں، کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاہ۔ عالی جاہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے بلند شان والے کے لیے، ٹھیک ہے، بلند رتبے والے کے لیے، ٹھیک ہے، جس کا رتبہ زیادہ ہو، جس کی شان زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں عالی جاہ۔ اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی استعمال میں لے آتا ہوں، کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 روپے میں اس زمانے میں کتنے ہوتے؟ 16 آنے ہوتے تھے۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ تو کسان کہہ رہا ہے کہ 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، یہ 8 ہو گئے، 4 آنے قرض دیتا ہوں، 12 ہو گئے، اور باقی 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں، یہ کل 16 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ٹھیک ہے، یعنی ادب سے اس نے کہا، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس میں اور میری بیوی اور بچے وغیرہ جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بہت خرچ کیا۔ اب وہ جو قرض ان کا میرے اوپر چڑھا ہے، جو انہوں نے میری خدمت کی، میری پرورش کی، وہ میں اب ان پر خرچ کرتا ہوں، تو گویا کہ میں قرض اتار رہا ہوں ان کا۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، پالنے پوسنے پر یعنی پرورش کرنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا، وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بادشاہ کو اس نے مطلب سمجھا دیا۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں، پھر آج کے لیے سبق کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، اگلا سبق جو ہے باقی سبق ہم کل پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کافی لطف اندوز ہوئے ہوں گے آج کے سبق سے،
تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.